أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. وہ جو بے دیکھے ایمان لائے اور نماز قائم رکھیں اور ہماری دی ہوئی روزی میں سے ہماری راہ میں اٹھائیں. سورہ بقرہ شریف کی ابتدائی 2 آیات کے متعلق خصوصاً جو علماء امت نے مفسرین نے بیان فرمایا کہ جو حروف مقطعات ہیں یہ حروف مقطعات متشابہات میں سے، اور یہ قرآن پاک کی 29 سورتوں کے شروع میں آئیں اور تکرار حذف کے ساتھ، یعنی جیسے الف لام میم، اسی طرح سے حامیم. حامیم اب 7 سورتوں کے شروع میں حامیم آئی، تو تکرار کے ساتھ جو آئی ہیں ان کو تکرار سے جو صرف ان کی تعداد کو گنا جائے تو پھر 14 سورتیں رہ جاتی. ویسے 29 سورتوں کے شروع میں یہ آئے. تو ان کے بارے میں جیسے کہ ہم نے کل بھی یہ بات کی کہ یہ متشابہات میں سے ہے، اور قرآن یہ ان کے جو معنی اور مراد ہے اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کے سوا کوئی نہیں جانتا، اور یہ اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کے درمیان اسرار ہیں، یعنی راز ہیں. ان سے جو کچھ بھی اللہ کی مراد ہو وہ حق ہے، اس پر ہمارا ایمان ہے اور اس پر ایمان لانا فرض ہے. اسی لیے سورتوں کے شروع میں اوائل سور میں سے لایا گیا کہ ہم اس پر ایمان لائیں اور ان کے معنی میں ٹٹول نہ کریں کہ احادیث میں اس کی ممانعت آئی ہے. حضرت ابوبکر صدیق خلیفہ بلا فصل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہر کتاب میں سر ہے، سر یعنی راز، اور اللہ کے سر قرآن میں اوائل سور ہیں، یعنی جو سورتوں کے شروع میں جو الف لام میم وغیرہ ہے یہ قرآن کے راز ہیں. تو داؤد بن ابی الہند نے شعبی سے سورتوں کے شروع کے حرفوں کے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے کہا اے داؤد، ہر کتاب کے لیے سر ہے اور قرآن عظیم کے سر شروع سورتوں کے حروف ہیں، انہیں چھوڑ دے اور ان کے سوا اور باتیں پوچھ. تو لہذا اس پر ہمارا ایمان ہے اور اس کے معنی کو ہم ٹٹولتے نہیں ہیں. اور اسی طرح سے قرآن مقدس کے اور بھی متشابہات ہیں. عذاب قبر کی کیفیت نہیں معلوم ہمیں، عقل دوڑاتی ہے دنیا. معتزلیوں نے بھی بڑی دوڑائی عقل، پچھلے سالوں میں مناظرہ بھی ہوا وہاں سرحد میں عذاب قبر کی کیفیت کے حوالے سے، تو اس پر مناظرے بھی ہوئے، باتیں بھی ہوئی. اور ہندوستان کے وہ چند مہینے پہلے تب بھی ہم نے بات کی تھی ان دنوں میں، تو کچھ یوٹیوبرز نے وہ قبر کی مذاق اڑایا کہ یہ کیسے عذاب ہوگا اور کیسے، تو وہ پھر جو ان کا حال ہوا وہ بھی دنیا نے دیکھا ہے کہ ان کی جان پہ بن گئی. تو عذاب قبر کی کیفیت ہمارا اس پر ایمان ہے، لیکن کیسے عذاب ہوگا یہ ہمیں نہیں معلوم، اس کی کیفیت یہ ہمیں نہیں معلوم. عقل آدمی جب دوڑاتا ہے کہ یہ کیسے ہوگا، اتنی منو مٹی تلے اس کو، جیسے حدیث پاک میں آتا ہے یوں قیدان فرشتے آئیں گے اس کو بٹھائیں گے، تو یہ قبر ہم نے تو اس کے اوپر یہ پڑیاں وہ پتھر اور یہ سب کچھ بند کر دیا اور اوپر سے منو مٹی پھینک دی، تو یہ کیسے بیٹھے گا؟ تو عقل جو ہے وہ اس کی کیفیت کو ہم جان نہیں سکتے. تو ہمارا جو اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام نے بتا دیا ہمارا اس پر یقین ہے اور اس پر ایمان لانا یقین رکھنا فرض ہے. تو یہ بھی متشابہات میں سے ہے. شہیدوں کی حیات، شہید کیسے زندہ ہے؟ قرآن فرماتا ہے کہ جو ویسے تو کل نفس ذائقۃ الموت، جو جس کو موت آئی تو وہ تو ختم ہو گیا، تو پھر یہ کیا صورتحال ہے کہ اللہ کی راہ میں جو اللہ کی رضا کے لیے جو مارے جائیں، تو قرآن کہتا ہے کہ تم ان کو مردہ مت کہو. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات، اموات ان کو مردہ مت کہو. تو یہ حیات ایسے ہی جنت اور دوزخ کا جو حال ہے یہ بھی متشابہات میں سے، اور سب حق ہے، سب سچ ہے، اگرچہ ہم نے مشاہدہ نہیں کیا لیکن ہمارا اس پر
یقین ہے، اور اللہ رب ذوالجلال نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان اقدس سے جو ہم تک یہ تمام چیزیں پہنچائی ہیں، تو ان احکام پر ہمارا ایمان لانا ضروری ہے، اور ایمان لانا یہ فرض ہے۔ تو محقق علماء نے اس کے جو معنی بیان کیے ہیں، جیسا کہ الف سے اللہ، لام سے جبرائیل، اور میم سے محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ اسی طرح سے جو دیگر ہم نے سورہ ہود وغیرہ میں بھی بیان کی تھی، تو اس میں بھی یہ علماء نے لکھا ہے کہ یہ تمام تعبیریں قیاسی ہیں، ویسے اس کا معنی اللہ ہی جانتا ہے۔ یہ احناف کے نزدیک بھی یہی ہے کہ مختلف علماء نے اس کو اقوال بیان کیے ہیں، مگر محققین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ یہ حروف تہجی کے اسماء ہیں جن سے کلام مرتب ہوتا ہے، اور انہیں صورتوں کے شروع میں لانے سے اس طرف اشارہ ہے کہ جن حروف سے ہمارا کلام مرکب ہے یہی تمہارے کلام کا مادہ ہے۔ یعنی عرب کو یہ کہا گیا ہے کہ اسی سے تم کلام کرتے ہو، اس پر عمل کرو، یہ باتیں چھوڑ دو کہ یہ کسی بشر کا کلام ہے۔ اگر تمہارا کلام بھی اسی سے ہوتا ہے، تو جب تم یہ کہتے ہو کہ بشر کا ہے، تو پھر تم بھی اسی انداز سے کلام کرتے ہو، انہی حروف تہجی سے، تو تم بھی لے آؤ اس کی صورت کوئی کلام لے آؤ۔ تو یہ بیان فرمائی۔ پھر آگے اللہ رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا ذالک الکتاب، وہ ہم نے کل بیان کیا تھا مختصر۔ تو اس میں اشارہ ہے، اشارہ قریب کی جگہ اس میں اشارہ بعید عرب کے جو محاورہ ہے اس میں مشار الیہ کی تعظیم کے لیے استعمال ہوا ہے۔ یعنی جیسے کسی لفظ کے ساتھ کوئی اشارہ کرے تو جس کی طرف اشارہ کرے اس کو مشار الیہ کہتے ہیں، جس کی طرف اشارہ کیا جائے۔ تو عربی محاورے میں یہاں پر ایک وجہ یہ ہے، ویسے تو ایک ذالک جیسے ہم نے کہا یہ اس میں اشارہ بعید ہے، کسی دور چیز کے لیے آتا ہے، استعمال ہوتا ہے، اور ھذا اس میں اشارہ قریب ہے، کسی قریب چیز کے لیے آتا ہے، جیسے ھذا رجل آدمی کہے یہ آدمی، ذالک رجل وہ آدمی، تو ذالک اس میں اشارہ بعید ہوا، اور ھذا یہ اس میں اشارہ قریب ہوا۔ تو قرآن پاک ہمارے پاس موجود ہے، اس کے لیے یہاں اشارہ بعید استعمال کرنے کی 3 وجہ ہیں۔ نمبر 1، اشارہ قریب کی جگہ اس میں اشارہ بعید، عرب کے محاورے میں یہ مشار الیہ کی تعظیم کے لیے، اس کی عزت اور قدر کو بتانے کے لیے یہ تعظیم کے لیے مستعمل ہوا ہے۔ تو ھذا کی جگہ ذالکا قرآن پاک کی تعظیم کے لیے ہے۔ قرآن پاک اگرچہ بظاہر ہمارے پاس موجود ہے، مگر معنی کے حساب سے، حوالے سے اور مطالب کے اعتبار سے ہمارے فہم اور ادراک سے دور اور بالا تر ہے، اس لیے اس کے لیے یہاں اس میں اشارہ بعید استعمال کیا گیا۔ نمبر 2، دوسری وجہ یہ ہے کہ سورہ مزمل میں حضرت جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے قول ثقیل عطا فرمانے کا وعدہ تھا، جس سے مراد قرآن پاک ہے، اور یہاں اس میں اشارہ میں بعید میں اس قول ثقیل کی طرف اشارہ ہے کہ یہ کتاب وہی قول ثقیل ہے جس کا آپ سے وعدہ کیا گیا۔ نمبر 3، تورات، انجیل، زبور اور دیگر صحائف آسمانی میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر قرآن کے نازل کیے جانے کی خوشخبری تھی، تو اس طرف اشارہ ہے کہ یہ وہی کتاب ہے جس کی بابت جملہ کتب سماوی میں خوشخبری تھی۔ تو فرمایا کہ ہدی للمتقین، تو یہ ہدن اس کو علماء نے بیان فرمایا کہ یہ مصدر ہے اور اسم فاعل کے معنی میں آیا ہے، اور اس کے بعد کفار کا اور مشرکین کا ذکر کیا گیا، لیکن مقدم اہل ایمان اور متقین کے ذکر کو کیا گیا کہ پہلے اہل ایمان کا ذکر کیا، ان کی صفات کو بیان فرمایا، پھر اس کے بعد چند آیات ان کے متعلق ہیں، کفار کے متعلق، اور اس کے بعد تقریباً 13 آیتیں ہیں جو کہ منافقین کے بارے میں حال میں نازل ہوئیں۔ 2 آیتیں کفار کے اور اس کے بعد منافقین کے بارے میں نازل ہوئیں۔ اللہ رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا الذین یؤمنون بالغیب، ایمان بالغیب کیا چیز ہے؟ یہ جو متقین کا
یہ بیان ہے، یعنی متقی وہ ہیں جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، غیب پر ایمان لاتے ہیں، اپنے عقائد درست رکھتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں، اور اسی طرح سے زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، وہ چاہے جیسے نفقہ انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے ہیں، تو مال خرچ کرنے کی دو قسمیں علماء نے بیان فرمائی کہ ایک زکوٰۃ ہے اور دوسرا یعنی ایک فرض ہے اور دوسرا جو ہے وہ نفلی صدقات ہیں۔ تو یؤمنون کے متعلق ارشاد فرمایا کہ ایمان کا شرعی معنی ہے تمام ضروریات دین کی تصدیق کرنا، اور ضروریات دین سے مراد وہ دینی باتیں ہیں جو قطعی دلائل سے ثابت ہوں اور دین کی سمجھ بوجھ رکھنے والے عام مسلمان بھی جانتے ہوں کہ یہ دین کی باتیں، جیسے اللہ پر ایمان، اللہ کے رسولوں پر ایمان، اور تمام فرشتوں پر ایمان، آخرت پر ایمان۔ عام بندہ بھی یہ جانتا ہے، چاہے وہ عالم ہے یا نہیں ہے، یعنی عام بندہ بھی جو عالم نہیں ہے وہ بھی جانتا ہے۔ ان کو کیا کہتے ہیں؟ ضروریات دین اور اصول دین۔ تو غیب کا معنی ہے چھپنا یا چھپی ہوئی چیز۔ شریعت اسلامیہ میں غیب سے مراد وہ چیزیں ہیں جو حواس خمسہ سے محسوس نہیں ہوتی۔ حواس خمسہ: قوت باصرہ، قوت سامعہ، قوت شامہ، قوت ذائقہ اور قوت لامسہ، یعنی دیکھنے، سننے، چکھنے، سونگھنے اور چھونے کی قوت۔ یہ حواس خمسہ ظاہریہ ہیں۔ ایک حواس خمسہ باطنیہ بھی ہیں، خیال، وہم وغیرہ، یہ ساری چیزیں۔ تو یہ حواس خمسہ ظاہر سے حاصل محسوس نہیں ہوتی، ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ غیب کہا جاتا ہے۔ اور عقل بھی بغیر نظر فکر کے ان کا ادراک نہیں کر سکتی، جیسے اللہ کی ذات نہیں دیکھا ہم نے، لیکن ہمارا ایمان ہے اللہ ہے، اللہ موجود ہے، یعنی ہم حواس سے اس کو نہیں جان سکتے۔ ایسے ہی فرشتے کسی نے بھی نہیں دیکھا، لیکن ہمارا ایمان ہے اس پر۔ اور جنت اور دوزخ، قبر کے حالات، عالم برزخ، آخرت، یقین ہے، ایمان ہے ہمارا، لیکن ہم نے اس کا مشاہدہ نہیں کیا، کیونکہ جو اس چیز کا مشاہدہ ہو جائے وہ غیب ہی نہیں رہتی۔ اسی لیے جب اللہ ہر مومن مسلمان کو ایمان پہ موت نصیب فرمائے، جب آخری وقت ہو آدمی کا، اس وقت اس کا ایمان معتبر نہیں ہے، کیونکہ اس نے فرشتوں کو دیکھ لیا۔ ایمان لانا تھا غیب پر، اب جب فرشتوں کا مشاہدہ ہو گیا، اس نے دیکھ لیا جو اس کی روح قبض کرنے کے لیے آئے تھے، اس وقت وہ کلمہ پڑھے کوئی کافر، تو اس کا ایمان معتبر نہیں، کیونکہ ایمان لانا جو ضروری ہے وہ غیب پر ایمان لانا ہے۔ اور سب سے پہلے متقین کی یہی صفت اللہ نے بیان فرمائی، الذین یؤمنون بالغیب ھدی للمتقین، ہدایت ہے یا ہدایت دینے والی ہے یہ کتاب قرآن مقدس، کن کو؟ متقین کو۔ متقین کون ہیں؟ الذین، وہ جو یؤمنون بالغیب، غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، پہلی صفت بیان فرمائی۔ اور اسی طرح سے ان تمام چیزوں پر جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جن غیبوں کی خبر دی ہے، اطلاع دی ہے، ان میں سے ہر ایک پر مسلمان کو ایمان رکھنا ان پر فرض ہے، ضروری ہے۔ تو اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ غیبی امور کو ذاتی طور پر صرف اللہ ہی جانتا ہے، صرف اور صرف اللہ ہی جانتا ہے، یہ خاصہ ہے اللہ کا۔ اور اللہ کی عطا سے انبیاء علیہ السلام، فرشتے اور کامل اولیاء بھی جتنا اللہ چاہے غیب جانتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، اور حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کی عطا سے جو کچھ ہو چکا، جو ہوگا، وہ ایک ایک تمام چیزوں کو، مخلوق کے جتنے بھی جو ذرات ہیں ان کو بھی جانتے ہیں، اور یہ اللہ کی عطا سے ما کان و ما یکون کا علم اللہ رب ذوالجلال نے ان کو عطا فرمایا ہے۔ تو ایمان جو ہے، اہل ایمان کے متعلق جو ارشاد فرمائی گئی بات کہ اس میں سے خرچ کرتے ہیں کہ جو کچھ ہم نے دیا ہے۔ تو آیت مبارکہ کے 3 جز ہیں، اس کی تفصیل بھی ضروری ہے تاکہ اچھی طرح آیت کا مطلب سمجھ میں آ جائے۔ اس کا اول جز یؤمنون بالغیب ہے، یہ متقیوں کی پہلی صفت ہے۔ اور ایمان کے معنی کیا ہیں؟ صرف تصدیق قلبی، دل سے ایمان لانا ضروری ہے۔ تو یعنی کسی چیز کو دل سے سچا جاننا اور اس کا یقین کرنا، جس کا دینی ہونا قطعی طور سے ثابت ہو قرآن عظیم سے۔
قطعی یعنی قرآن مقدس سے بالکل واضح آیات مبارکہ جیسا کہ ان عقائد کے متعلق ہیں۔ تو حدیث متواترہ سے یا اجماع سے، جیسے اللہ کی ذات اور صفات، انبیاء کی تشریف آوری، آسمانی کتابوں کا نازل ہونا، ملائکہ کا وجود، حشر و نشر، کتاب اور حساب، جزا اور سزا، اور ایمان ایک نور ہے جو دل میں واقع ہوتا ہے۔ پھر اس کے دو درجے ہیں، ایک ایمان اجمالی ہے، دوسرا ایمان تفصیلی ہے، کہ مجمل طور سے بغیر تفصیل دین محمدی کی باتوں کو حق جاننا اور صدق کے دل سے کلمہ طیبہ پڑھنا، یہ ایمان اجمالی ہے۔ اور ایمان تفصیلی یہ ہے کہ جس قدر باتیں شرع سے یقیناً ثابت ہیں اور اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام نے انہیں بتایا ہے، ان کو تفصیل وار سچا جاننا اور ان پر ایمان لانا۔ تو جو ان پر ایمان نہ لائے، ان کا انکار یا تکذیب کرے، وہ مومن نہیں بلکہ کافر ہے، کیونکہ انکار کرنے والے کو کافر کہا جاتا ہے۔ تو کفر کا مطلب ہی انکار کرنا۔ تو ایمان کی ماہیت میں غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ ایمان صرف تصدیق قلبی کا نام ہے، جیسا کہ فرمایا وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌ بِالْإِيمَانِ، سورہ نحل کی آیت نمبر 106 ہے۔ تو اس سے معلوم ہو رہا ہے تو تصدیق خواہ اس کی ماں باپ وغیرہ کی تقلید سے ہو یا اپنی تحقیق سے، استدلالی یا کشفی، یہ سب محققین کے نزدیک معتبر ہیں۔ البتہ احکام شرعی جاری کرنے کے لیے زبان سے اقرار کرنا بھی شرط ہے، اور ایمان کو کامل کرنے کے لیے اعمال صالحہ ضروری۔ ایمان کو کامل کرنے کے لیے اعمال صالحہ، اچھے عمل کرنا ضروری ہے۔ تو جو کوئی دل سے تصدیق اور زبان سے اقرار کرے اور اس کے ساتھ اعمال صالحہ بھی کرے، وہ بالاتفاق کامل مومن ہے۔ کامل مومن جو دل سے تصدیق، زبان سے اقرار کرے، دل سے تصدیق بھی کرے، زبان سے اقرار بھی کرے، مگر عمل صالح نہ کرے، تو وہ جمہور اہل سنت کے نزدیک فاسق مومن ہے۔ مومن تو ہے لیکن عمل اس کا درست نہیں ہے، لہذا یہ فاسق ہے، برے عمل کرنے والا ہے، کامل مومن نہیں ہے۔ اور جو صرف زبان سے اقرار کرے، کلمہ پڑھے مگر دل سے تصدیق نہ کرے، وہ کافر منافق ہے۔ ایک منافق اعتقادی ہے، ایک منافق عملی ہے۔ عملی جو منافق ہوتا ہے وہ کافر نہیں ہوتا، لیکن جن کا ابھی ذکر آئے گا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ، سورہ بقرہ شریف کے دوسرے رکوع سے، یہ کافر تھے، منافق تو تھے لیکن تھے کافر، کہ زبان سے ظاہر کرنے کے لیے صرف وہ کہتے تھے ہم ایمان لائے، لیکن قرآن کہتا ہے وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، جب وہ اپنے سرداروں کے پاس جاتے تو ان سے کہتے ہم تو ان سے ٹھٹھا مذاق کر رہے تھے، ہم تو تمہارے ساتھی ہیں، ہم تو ایمان نہیں لائے۔ تو تصدیق قلبی نہیں تھی ان کی، دل سے انہوں نے اللہ کو، اس کے رسول علیہ السلام کو، ان پر ایمان نہیں رکھا، اس لیے وہ منافق تھے، کہ ظاہر وہ اپنا مسلمان ثابت کرتے تھے لیکن اندر ان کا کافر تھا، کہ قرآن نے اس کو بیان فرمایا ہے۔ تو اس کو کافر منافق کہتے ہیں۔ اور جو نہ دل سے تصدیق کرے، نہ زبان سے اقرار کرے، بلکہ تکذیب اور انکار کرے، تو وہ کافر، اس کو کافر کہتے ہیں۔ زبان سے اقرار بھی نہ کرے، دل سے اس کی تصدیق بھی نہ ہو، تو اس کو کافر کہا جاتا ہے۔ تو اسی طرح سے جس کی تصدیق اجمالی طور سے کی جائے اسے تصدیق اجمالی کہتے ہیں، اور دوسرا ایک اس پر دلائل موجود ہیں لیکن وہ مشاہدے میں نہ آتی ہو، جیسے اللہ کی ذات اور صفات اور روز جزا وغیرہ، جن پر اللہ اور اس کے رسول کے فرمانے سے پر ایمان لایا جاتا ہے۔ اگر یہ چیزیں کسی مشاہدے میں آ جائیں، جیسے میں نے پہلے کہا، وہ غیب نہ رہیں۔ اسی لیے جان نکلتے وقت کا ایمان معتبر نہیں، کہ اس وقت ملائکہ اور جنت اور دوزخ جو آنکھوں سے غائب ہیں دکھائی دیتی ہیں، اور انہیں دیکھ کر وہ ایمان لاتا ہے، اور تو وہ ایمان یاز ہوا، نہ ایمان بالغیب۔ تو اسی وجہ سے نبی پاک علیہ السلام نے اپنے بعد کے لوگوں کے ایمان کی قدر کی ہے، اور ان کے ایمان کو اپنے دیکھنے والوں کے ایمان پر ترجیح دی، کہ وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر ایمان لائے، اور یہ بغیر دیکھے ایمان لائے، جیسا کہ امام احمد و طبرانی اور بزار اور ابو یعلا کی حدیث میں آیا ہے۔ اور ابو داؤد طیالسی نے روایت کیا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے ایک شخص سے کہا کہ میں تجھے خوشخبری سناتا ہوں کہ رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ خوشحالی ہے اس کو جس نے مجھے دیکھا اور مجھ پر ایمان لایا، اور اس سے خوشحالی ہے جو مجھ کو بغیر دیکھے ایمان لایا۔ تفسیر عزیزی اور حقانی میں، تفسیر حقانی میں اس کو بیان فرمایا گیا ہے۔ تو اس وجہ سے ہمارا رسول پاک علیہ السلام پر ایمان لانا بالغیب ہوا، کہ ہم نے نہیں دیکھا تو ہم ایمان لے کے آئے۔
اور جس کے مشاہدے میں وہ چیز ہو اور اس کا یقین کرے گا تو اس کو ایمان بالغیب نہیں کہا جائے گا کہ جس نے مشاہدہ کیا ہے۔ اس لیے غیب کی تعریف ہے کہ ما غاب عن الناس، یعنی جو شے لوگوں سے غائب ہو وہ غیب ہے، اور جو غائب نہ ہو وہ غائب نہیں ہوتی۔ تو جو چیزیں ہماری عقل اور حواس سے پوشیدہ ہوں اور ہم اس کا ادراک نہ کر سکیں، اور دوسرا ان کو اپنی عقل اور حواس سے درک کر سکے، وہ چیزیں بنسبت اس دوسرے کے علی حسب مراتب غیب نہ ہوں گی۔ تو یہ ایمان کو تفصیل سے بیان کرنے کا مقصد یہ تھا، پھر ضروریات دین اور غیب کا معنی بیان کرنے کا، تاکہ یہ چیزیں سمجھ میں آ جائیں، علم میں آ جائیں۔ پہلے بھی ہم اس کو بیان کرتے رہے، لیکن باقاعدہ تفصیل سے تب بھی ہم نے بیان کیا تھا اور اب بھی، تاکہ اس موضوع پر مزید وہ چیزیں کہ جو علماء امت نے بیان فرمائی ہیں، چند چیزیں مشکل بھی ہیں ان کو آسان کر کے بیان کیا جاتا ہے۔ اللہ رب ذوالجلال ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے اور قرآن مقدس کے نور سے مستفید ہونے کی ہر دم توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔